جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کا کلیم کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کر کے ان کو اقتدار سے ہٹایا، تو یہ کلیم تو بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے۔ جیسے آج پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ازبیکستان میں ایس سی او سمٹ پہ رشین پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس کا خان صاحب کے بیانیے پہ کیا اثر ہوگا؟ ناظرین، جس دن رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا اسی دن خان صاحب ماسکو میں ولیڈیمیر پیوٹن کے ساتھ موجود تھے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، کیونکہ وہ اس وقت رشیا کے اندر تھے تو وہ شاید رشیا کو اس وار میں سپورٹ کر رہے تھے، تو شاید اس وجہ سے خان صاحب کو امریکہ نے سازش کر کے اقتدار سے ہٹایا۔ مگر آج کی وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر پیوٹن کی میٹنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے وہ تب مضبوط تھے جب خان صاحب وزیر اعظم تھے اور خان صاحب ماسکو میں ولیڈیمیر پیوٹن کو ملنے گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب اب امریکہ پہ اس طریقے سے حملہ آور نہیں جس طرح وہ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں تھے، جب وہ ایک خط اپنے جلسوں میں لہراتے تھے، ڈونلڈ لو کی بات کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ امریکہ نے ان کی حکومت کو ہٹایا اور امریکہ پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام کا دشمن ہے۔ مگر اب تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ آ رہے ہے کہ خان صاحب نے پچھلے چند مہینوں میں امریکنوں کے ساتھ اپنے تعلقات ختم یا کم کرنے کے بجائے اپنے تعلقات بڑھا لیے ہیں، چاہے وہ سابق سی آئی اے اسلام آباد کے اسٹیشن چیف رابرٹ گرینیئر ہو یا سی آئی اے کی اینالسٹ ریچل ریفل ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے امریکی حکام ہیں ان کے نہ صرف عمران خان صاحب سے ہی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں سے بھی رابطے بڑھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو اپنے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس وقت ایکس سی آئی اے اسٹیشن چیف کے ساتھ پی ٹی آئی ڈائریکٹلی کام کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی یو ایس اے ہر مہینے 50 لاکھ سے زائد رقم اس سابق سی آئی اے اسلام آباد کے اسٹیشن چیف کے اکاؤنٹ میں بھجوا رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ سی آئی اے کے اسٹیشن چیف خان صاحب کو اقتدار میں لانے میں مدد کریں۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب جو کہ ایک بہت قابل سیاستدان ہیں، ان کی بھی حال ہی میں امریکن ایمبیسی کے اندر اسلام آباد میں امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ ایک بہت تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، جس میں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک روڈ میپ تیار کیا گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں آئے گی تو وہ امریکہ کے ریلیشن شپ کو کیسے آگے لے کے جائے گی۔ ایک اور بات خان صاحب اپنے جلسوں میں کہتے رہے ہیں کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتے تو وہ روس سے سستا تیل لے کے پاکستانی عوام کو سستی قیمتوں پہ تیل فراہم کرتے، جس طرح تیل کی قیمتیں ہر 15 دن ہر مہینے میں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، عام پاکستانی کی پہنچ سے نکل گئی ہیں۔ تو خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر وہ اقتدار میں ہوتے تو وہ روس سے سستا تیل لیتے، اور اس میں وہ انڈیا کا بھی اگزامپل دیتے ہیں۔ تو اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو روسی حکام ہیں وہ تب بھی پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ روسی حکام سے یہ فارملی یہ پوچھا بھی گیا ہے، یہ نئی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ڈیل تھی، کیا نیگوسیشنز تھیں سستے تیل لینے کی، اور نظر یہ آیا کہ ایسی کوئی ڈیل نہیں تھی کہ روس سے سستا تیل لیا جائے۔ اور اس بات پہ مفتاح اسماعیل نے بڑا کیٹیگورکلی یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان کو سینکشنز کا ڈر نہ ہو تو پاکستان آج بھی روس سے سستا تیل لینے کے لیے تیار ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ولیڈیمیر پیوٹن کی ملاقات میں بھی پاکستان کا انرجی کرائسس زیر بحث آیا، اور یہ آئیڈیا ضرور ایکسچینج ہوئے ہوں گے کہ کس طریقے سے پاکستان روس سے گیس یا سستا پیٹرول لے سکتا ہے، اور جو پاکستان کی اکانومی میں اس وقت شدید ضرورت ہے۔ مگر یہ سب کچھ سینکشنز کے ڈر کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں پاکستان نے آئی ایم ایف سے ایک بیل آؤٹ پیکج لیا ہے، تو ایسا تو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ روس سے سستا تیل لے لے، لیکن جو باقی قرضے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور باقی حکومتوں کے ہیں ان کو دینے کے قابل ہی نہ رہے۔ یہ تو بہت کلیئر نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب اپنے بیانیے سے بہت زیادہ چینج بھی کر لیتے ہیں، یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں۔ پہلے وہ جنرل باجوہ کو پاکستان کے ایک بہت اچھا جنرل، محب وطن، ڈیموکریٹک جنرل کے طور پہ عوام کو انٹروڈیوس کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے ہوتے تھے اپنی انٹرویوز میں۔
پھر جب ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو ہم نے پاک آرمی کی ہائی کمانڈ کے خلاف ایک سازش دیکھی. پھر کامران خان کے شو میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک اولیو برانچ ایکسٹینڈ کی ہے. اور آج کے دن ہم نے پھر دیکھا کہ خان صاحب نے جو طاقتور لوگ ہیں, نام تو وہ کم ہی لیتے ہیں, لیکن طاقتور لوگ کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت تو کبھی ہٹائی جا ہی نہیں سکتی تھی اگر طاقتور لوگ اس کنسپریسی کے ساتھ نہ ہوتے. تو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب کے اندر بہت زیادہ ڈیسپریشن آ چکی ہے اور وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی اقتدار واپس آ جائے, چاہے انہیں امریکہ کے ساتھ ملنا پڑے, چاہے ان کو فوج کو اولیو برانچ دینی پڑے, یا ان دونوں پہ حملہ آور ہونا پڑے. اس بات پہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بہت پتے کی بات کی اور انہوں نے صرف یہ خان صاحب کو چیلنج کیا کہ اگر خان صاحب کو الیکشنز کی اتنی جلدی ہے اور وہ دوبارہ عوام کے سامنے جانا چاہتے ہیں, وزیر اعظم بننے کا موقع چاہتے ہیں, تو کیوں نہیں وہ پنجاب کی اور کے پی کے کی اسمبلیز توڑ دیتے جن میں ان کی واضح اکثریت ہے اور وہ ان کے لیے بہت آسان ہے نئے الیکشنز کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا اگر یہ سارے ان کے ایم پی ایز استعفیٰ دے دیں. ناظرین, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کی پنجاب میں پارٹی ہے اور کے پی کے میں پارٹی ہے, ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پوری طریقے سے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. پنجاب میں تو وہ اپنا وزیر اعلیٰ بھی نہیں لا سکے. ان کو جو شیخ رشید کہتے تھے 5 سیٹیں یا 10 سیٹیں کی پارٹی سے بلیک میل ہو کے ان کو یہ وزارت اعلیٰ کا منصب چودھری پرویز الہی صاحب کے قدموں میں رکھنا پڑا. تو ان ڈائنامکس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ پارٹی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ان کے کہنے پہ یہ سارے پارلیمنٹیرینز استعفیٰ ہی نہیں دیں گے. تو اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی ساخت بچانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نہیں وہ الیکشنز کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, وہ عوام میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نئے الیکشنز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, مگر الیکشنز ٹریگر کرنے کے لیے جو پرائمری سٹیپ ہے جو انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی اسمبلیاں ختم کرنی ہے, انہوں نے استعفے دینے, وہ سٹیپ وہ نہیں کر. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.